بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ قرآنسننا.com کی پیشکش ہے۔ ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com۔ وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا جو معنی اور مطلب ہے اور اس کا جو تقاضا ہے وہ گویا تمہید کی حیثیت رکھتا ہے، اور تمہیدی طور پر وہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم عمر فاروق صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ حج کے موضوع پر خطاب ہو جائے، مگر میں نے یہ چاہا کہ اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ اور بھی کر لیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، اس لیے کہ یہ موضوع اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عام موضوع ہے یا ایسا اہم موضوع ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور جس کے سلسلے میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس بنیادی موضوع کے سلسلے میں طرح طرح کے افکار لوگوں کے ذہن میں آئے ہیں، اور طرح طرح کی سیدھی اور الٹی باتیں اس سلسلے میں لوگوں نے کہی ہیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے اور ایک مسلمان کو اس کا بنیادی سبق یاد دلایا جائے، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی کی جو رفتار ہے اور اس پوری دنیاوی زندگی کے سلسلے میں اسے جو کچھ کرنا ہے اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، کہاں سے وہ چلے گا اور کہاں سے قدم اٹھائے گا تو اس کا قدم صحیح ہوگا، اور اس کے بجائے دوسری جگہ سے اگر قدم اٹھائے گا تو اس کا قدم بنیادی طور پر غلط ہو جائے گا۔ یہ بات ہر مسلمان کو جاننی چاہیے اور اس کے ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ قرآن مجید کو دیکھیں، اس کی آیات کو دیکھیں، اس کے بیانات کو دیکھیں تو بالکل صاف اور واضح ہیں، کہیں کسی قسم کا کوئی ہلکا سا بھی آپ کو التباس نہیں ملے گا جس سے یہ اندازہ یا شبہ ہو کہ یہ مسئلہ اختلافی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، آپ پر حضرت جبریل کو نازل کیا، آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، اور ہر معاملے میں چاہے وہ آپ کا حکم ہو یا آپ کا عمل ہو، آپ کا کردار ہو، ہر معاملے میں آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا اور آپ کے طریقہ کار کو اپنانے کی تاکید کی گئی۔ صرف ان معاملات کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا جو معاملات آپ کے ساتھ خاص ہیں اور امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، اور امت کو اس سے الگ اور مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، یا آپ کو اس معاملے میں امت سے الگ اور مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے اور ایسی کوئی مثال ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کی خصوصیت ہے، اس لیے باقی امت اس میں شریک نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ جب تک اس طرح کی کوئی خصوصیت آپ کے لیے ثابت نہ ہو اس وقت تک آپ کی پیروی تمام امت کے اوپر ضروری قرار دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کی تاکید قرآن مجید میں مختلف عنوانات سے، مختلف انداز سے
اور مختلف طریقے سے جگہ جگہ بار بار کی گئی ہے، اور مختلف چیزوں کا حکم دیتے ہوئے یا مختلف باتوں کی تاکید کرتے ہوئے بیچ بیچ میں اس کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ سیدھے سیدھے صاف صاف بتلا دیا گیا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو اکارت مت کرو، بیکار اور برباد مت کرو۔ گویا اگر آپ نے کوئی عمل کیا وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خالص کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی ہی زیادہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی گئی ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر ہے تو ایسی صورت میں وہ عمل برباد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کی کوئی نوعیت نہیں ہے، وہ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ برباد اور رائگاں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو اکارت و برباد مت کرو۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی عمل کیا جائے گا تو اکارت و بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک، بلکہ کچھ عجب نہیں کہ وہ عذاب کا باعث بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا باعث بن جائے۔ میں آپ کو بعض مثالیں دے دیتا ہوں جس سے آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس قدر نازک ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ بعض جگہوں پر تو لوگ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں اور بعض مسئلوں میں وہ سمجھ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز 2 رکعت مقرر کی ہے۔ فجر کی فرض نماز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت مقرر کی ہے۔ اگر کوئی صاحب جوش عبادت میں آئیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا بڑا شوق ہو، وہ کہیں کہ یہ کیا ہے کہ صاحب 2 رکعت پڑھ کر کے بند ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت نہ کرو، کیوں نہ ایسا کریں ہم کہ چلو فجر کی نماز 4 رکعت پڑھنے لگیں۔ نماز پڑھنا تو صاحب بڑا اچھا عمل ہے، بہت عمدہ کردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقرب کا اس سے بڑھ کر کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا نماز ہی ہے۔ لیکن اگر آپ فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھیں تو یقین سے بتائیے کہ آپ کی گردن پکڑی جائے گی یا نہیں پکڑی جائے گی۔ اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے کے بجائے الٹے سزا ہو جائے گی، گرفت ہوگی، اور یہ عمل ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ بالکل واضح مثال ہے، بالکل صاف ستھری مثال ہے۔ اسی طریقے سے اور مثال لے لیجیے، واضح اور صاف ستھری مثال، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اور اس ایمان میں اللہ کے فضل سے کوئی ادنا برابر تزلزل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں سیدھے سیدھے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا یہ اقرار ہے۔ ایک آدمی اگر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کلمے کے اقرار سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی اس کلمے کا انکار کر دے، چاہے وہ صرف زبانی انکار کرے چاہے دل کی گہرائی سے انکار کرے، اگر اس کلمے کا وہ انکار کر دیتا ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، پھر وہ مسلمان نہیں شمار ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا پختہ ایمان ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بالکل لازم اور ملزوم ہے۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو دونوں حصہ اس کلمے کا ایک ساتھ پڑھتے ہیں، مگر آئیے ایک مقام دوسرے قسم کا ہے۔ روزانہ ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے اور مؤذن اذان کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آخری کلمات مؤذن جو کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کہہ کر کے وہ رک جاتا ہے۔ اب آپ اگر کہیں کہ صاحب یہ کیا تک ہوا، کلمہ تو پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو ایسی صورت میں صرف لا الہ الا اللہ پر گاڑی روک دے، آواز بند کر دے اور محمد رسول اللہ نہ کہے
تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، آدھا کلمہ کہہ دیا اور آدھا کلمہ مار لے گئے، لہذا یہ تو غلط بات ہوئی، کلمہ پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے مؤذن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہیے۔ آپ مؤذن کو تلقین کر دیں اور مؤذن صاحب لاؤڈ اسپیکر سے پکار دیں، پھر دیکھیے کیسا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے۔ مؤذن اگر ایک مرتبہ بھی اس موقع پر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہہ دے تو اس کی گردن پکڑ لی جائے گی، یہ تم نے کیا کیا، یہ کہاں سے تم نے اضافہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس طرح سے کرنی ہے کہ جو چیز بظاہر بہت صحیح معلوم ہوتی ہے، عبادت معلوم ہوتی ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ معلوم ہوتی ہے، اس کے دین کی اشاعت کا ذریعہ معلوم ہوتی ہے، وہ چیز بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے، ان کے ہاں وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ چیز کی جائے گی تو اس پر ثواب کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس بات کا پورا خطرہ اور اندیشہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے اضافے پر اور اس قسم کے اقدام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی، گرفت ہوگی، پکڑے جائیں گے، گردن نپے گی اور عذاب ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ دین اس طرح سے نہیں دیا ہے کہ جس کی عقل میں جو بات آئے وہ بات اپنے ذہن سے نکالے اور دین کے اندر داخل کر دے۔ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک اساس اور بنیاد رکھی ہے۔ جس طریقے سے آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے بنیاد رکھتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں، ٹھوس کرتے ہیں اور اس کے بعد تب اس پر دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ زمین علم غلم کھود کر کے اور کھٹ سے دیوار چننی شروع کرتے ہیں، یوں نہیں کرتے ہیں، بلکہ بنیاد کو پہلے ٹھوس کر لیتے ہیں، مضبوط کر لیتے ہیں۔ جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد باقی عمارت اس پر کھڑی کرتے ہیں اور اسی صورت میں وہ عمارت برقرار رہتی ہے، درست رہتی ہے۔ اور اگر یہ بنیاد ٹھوس نہ ہو، صحیح نہ ہو تو ایسی صورت میں ساری کی ساری عمارت چاہے وہ جتنی خوبصورت، جتنی عمدہ اور جس قسم کی بھی نفیس تیار کی گئی ہو، اس بات کا پورا خطرہ موجود رہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری عمارت اپنی ساری عمدگی سمیت کسی وقت دھڑام سے زمین پر گر جائے اور ساری عمارت ملبے کا ڈھیر بن جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین کی ٹھوس بنیاد ہم کو دی ہے، اور دین کی ٹھوس بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آسمان سے کوئی آلہ اور کوئی مشین نہیں آئے گی جو ہمیں یہ بتائے کہ صاحب یہ اللہ کی اطاعت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے کرنی ہے۔ اللہ کے کلام کو بھی آپ اللہ کا کلام اسی لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیش کیا ہے، ورنہ آپ کے پاس اس کے اللہ کا کلام ہونے کی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے پورے سارے انسانوں کے اندر ایک ایسا زبردست نمونہ بنایا کہ جس نمونے کی کوئی مثال نہیں ہے، اور پھر اس نمونے کو سارے انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ ان کو دیکھو اور ان کی بات سنو، میرا کلام بھی انہیں پر نازل ہو رہا ہے اور انہیں کے واسطے سے تم کو پہنچ رہا ہے۔ کسی اور کے گھر حضرت جبریل نے آ کر کے اللہ کا کوئی حکم نہیں نازل کیا ہے، کسی اور کے پاس کوئی وحی نہیں آئی ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا آپ کے بعد، اور نہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، اور نہ کسی اور کو اس طرح کا نمونہ بنایا ہے کہ جس کے ہر قول و فعل کو اختیار کیا جا سکے اور پکڑا جا سکے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ما من احد الا ویؤخذ من قولہ ویترک، کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی ساری بات لی جائے۔ جو کوئی بھی انسان ہے اس کی بعض باتیں اگر لی جائیں گی تو بعض باتیں چھوڑ بھی دی جائیں گی، بعض باتیں قابل قبول ہوں گی تو بعض باتیں ناقابل قبول بھی ہوں گی۔ الا صاحب هذا القبر، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، قبر نبی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ الا صاحب هذا القبر، صرف اس قبر والے جو ہیں
یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کی بات ایسی ہے کہ ہر بات لی جائے گی اور کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی، صرف یہ ایک ہستی ایسی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا، آپ کے اوپر حضرت جبریل کو بھیجا، آپ کو معصوم بنایا اور معمولی باتوں تک میں آپ سے لغزش اور غلطی نہیں ہونے دی۔ اگر کسی بات میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی اقدام آپ کا ایسا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں تھا تو اس پر ٹوک دیا گیا، اور قرآن مجید کے اندر ٹوکا گیا جو موجود ہے اور آج تک جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور قیامت تک جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی، تاکہ ہر مسلمان کو اس بات کا اطمینان رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمونہ ایسا نہیں ہے جو چھوڑنے کے لائق ہو اور جو پیروی کے لائق نہ ہو۔ آپ کا کوئی عمل، کوئی کردار، کوئی بات اور کوئی نمونہ اس قسم کا نہیں ہے، ہر چیز آپ کی واجب الاتباع ہے، جس کی پیروی ضروری ہے اور ان میں سے کوئی چیز چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح تاکید کی ہے مختلف جگہوں پر اور جس طرح کی وعیدیں آئی ہیں ان کو آپ سنیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتباع نبوی کی کس قدر اہمیت ہے اور یہ کتنا نازک مسئلہ ہے جس میں آج ہم گویا ایک پہلو سے مبتلا ہو گئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے پروردگار کی قسم ہے کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے اختلافات کے سلسلے میں حکم اور جج مان لیں۔ صرف دین کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کی قسم، آپ کے پروردگار کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو اپنے اختلافات کے سلسلے میں حکم مان لیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے اختلافات دینی مسائل میں نہیں تھے، دنیا کے معاملات میں کہیں کہیں اختلاف ہو جاتا تھا، تو فرمایا کہ ان اختلافات میں آپ کو حکم مان لیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے سلسلے میں یہ لوگ اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ آپ کا جو فیصلہ ہو، چاہے ڈگری کسی کے موافق ہو چاہے ڈگری کسی کے خلاف ہو، ہر شخص سر تسلیم کر دے، خم کر دے اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرے۔ آپ ان کے اختلافات کو جو فیصلہ کریں تو فیصلہ نہایت اطمینان قلب اور خوشی کے ساتھ کرے، قبول کرے، اس میں دل کے اندر بھی کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے نفسوں کے اندر بھی آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ ویسلموا تسلیما، اور پورے طور سے سراسر سر تسلیم خم کر دیں، اس کو پورے طور سے مان لیں، اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو اور دل کے اندر تنگی و پریشانی نہ ہو، تو لوگوں کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ چلو دینی مسائل آپ جو بتلا دیں ان مسائل میں تو آپ کی پیروی کر لی جائے، باقی اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں، ہم تجارت کیسے کریں، لین دین کیسے کریں، فلاں معاملہ کیسے کریں، فلاں معاملہ کیسے کریں، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنے طریقے اور اپنے عمل کو اور اپنے ذہن کو استعمال کریں اور جس طریقے سے ہمارا ذہن کہے ویسے کر لیں، یہ بات نہیں تھی۔ ان معاملات میں بھی آپ کے فیصلے کی پیروی کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے کہ ذہن بھی قبول کرے، جسم بھی قبول کرے، ذہن بھی قبول کرے اور دل و دماغ بھی قبول کرے، کہیں سے بھی کسی قسم کی کشمکشاہٹ نہ ہو، کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ تو یہ آپ کی حیثیت اور یہ آپ کی نوعیت بتلائی گئی۔ اور سنیے، ایک شادی کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ، اس میں اختیار ہوتا ہے، لڑکی کو اختیار ہے، لڑکی کے اولیاء کو اختیار ہے، لڑکوں والوں کو اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے جس کو چاہیں منتخب کریں اور جس کو چاہیں ناپسند کر دیں اور مسترد کر دیں۔ ایک معاملہ یہ آ گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام دیا حضرت زید بن حارثہ نے، جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
منہ بولے بیٹے مانے جاتے تھے۔ اب چونکہ وہ گرفتار ہو کر کے آئے تھے اور قیدی بن کر کے فروخت ہوئے تھے، یعنی غلامی کا ایک لمحہ ان کے اوپر گزر چکا تھا، اس کے بعد پھر وہ غلامی سے آزاد ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کی حیثیت سے آپ کے ساتھ پلے اور بڑھے تھے، لہذا ان کی حیثیت بہرحال ایک آزاد اور بڑے قبیلے کے افراد سے کمتر درجے کی سمجھی جاتی تھی اور مانی جاتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ قرشی قبیلے کی اونچے خاندان کی خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی۔ حضرت زید کا پیغام حضرت زینب کو دیا گیا تو انہیں احساس ہوا کہ حضرت زید جو ہیں وہ تو کمتر درجے کے ہیں اور میرے برابر کے نہیں ہیں، لہذا انہیں اس کے قبول کرنے میں تأمل ہوا، اس کے قبول کرنے میں ذرا تأمل ہوا۔ دیکھ لیجئے مسئلہ کس طرح کا ہے۔ مسئلہ آپ سوچیں گے تو کہیں گے کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ذاتی مسئلہ ہے، اور وہ بھی ایسا ذاتی مسئلہ ہے کہ جس میں شریعت نے اختیار دیا ہے۔ لیکن معاملہ کیا تھا؟ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جا رہا تھا، اس کے قبول کرنے میں تھوڑا تأمل ہوا تو آیت نازل ہو گئی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد بھی ان کو اپنے معاملات میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ گویا اس شادی کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کر دیا گیا ہے، لہذا اب کسی کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے قبول کرنے میں کسی قسم کا تردد کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور اہمیت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ ایک شادی کے معاملے میں آپ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے اور آپ کی طرف سے گویا ترغیب دی جا رہی ہے۔ تأمل ہوا تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں پھر بھی ان کو اختیار رہ جائے، کوئی اختیار نہیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور فرمایا گیا اسی سلسلے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر اور تاکید کی گئی کہ یعنی قرآن مجید کی آیت سے یاد نہیں آ رہی ہے، بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پیروی سے وہ انکار کرے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے حکم کی پیروی میں گویا تأمل کرتے ہیں، تو انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ تو آپ کے حکم کی مخالفت اور آپ کے حکم سے دوری کا یہ اندیشہ اور خطرہ ہے کہ کسی فتنے میں آدمی مبتلا ہو جائے یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا جو کچھ ذریعہ ہو سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پتہ لگانے کا یہ واحد ذریعہ ہے، اور یہ واحد ذریعہ ہے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی پیروی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کا حکم دیا اور اس کی تاکید کی اور اسی پر ہدایت کو موقوف رکھا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس رسول کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر آپ کی پیروی نہیں کی تو ہدایت نہیں ملے گی، چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو برسر ہدایت سمجھو۔ تو ہدایت کا ذریعہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنی اہمیت دی ہے اور ہر معاملے میں آپ کی پیروی ہی کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور آپ کی پیروی سے دوری کو گمراہی قرار دیا ہے، تو یہ ناممکن بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کی ہدایت کو محفوظ نہ رکھا ہو، آپ کے احکام کو اور آپ کے معاملات کو محفوظ نہ رکھا ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ گویا اللہ کے یہاں کامیابی کی اور آخرت کے دن کامیابی کی جسے امید ہو، اس کے لیے یہی راستہ درست ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ تو جب اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کا قول اور آپ کا فعل اور آپ کا عمل اور آپ کے شب و روز کے معمولات یہ سب کے سب غائب ہو جائیں؟ اگر یہ چیزیں غائب ہوں، محفوظ نہ ہوں، موجود نہ ہوں، ہم تک یہ منقول ہو کر کے نہ آئیں، تو ایسی صورت میں ہم سے یہ کیسے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ تم رسول کی پیروی کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تو پیغمبری کے بعد صرف 23 برس تھے۔ اس 23 برس کے دوران جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور جن لوگوں کو آپ کی صحبت نصیب ہوئی، وہ لوگ تو اس کے پابند کیے جا سکتے ہیں کہ صاحب تم نے جو نقشہ دیکھا، جو نمونہ دیکھا ہے، اس کی پیروی کرو، مگر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے آخر ان کو اس کا پابند کیسے کیا جائے گا؟ جبکہ یہ قرآن مجید اور یہ دین اور آپ کی یہ رسالت قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک چلنے والی ہے۔ اس لیے یہ لازمی بات تھی کہ جہاں آپ کی پیروی کا اس قدر تاکیدی حکم دیا گیا ہے، وہیں آپ کی زندگی کے سارے نمونوں کو ایک ایک کر کے محفوظ رکھا جائے اور ان میں سے کوئی ایک بھی ضائع اور برباد نہ ہونے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت من خیر الا دللتکم علیہ، کوئی بھی خیر کی بات ایسی نہیں ہے جو میں نے تم کو بتلا نہ دی ہو، وما ترکت من شر الا حذرتکم منہ، اور کوئی بھی بات، کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے جس سے کہ میں نے تم کو ڈرا نہ دیا ہو۔ تو گویا قیامت تک جو خیر و شر ہے وہ سب کا سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ڈرا دیا، اور خیر کے جتنے راستے ہیں ان سب پر چل کر کے اس کا نمونہ لوگوں کو دکھلا دیا۔ اب اگر یہ نمونہ محفوظ نہ ہو تو ایسی صورت میں ان نمونوں کا حوالہ دینا اور ان کی پیروی کو واجب قرار دینا اور اسی پر ہدایت کا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار قرار دینا، یہ ساری باتیں فضول اور لغو ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا اور 1400 برس گزر جانے کے بعد آج تک اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کا کوئی عمل دخل کسی انسان کا نہیں ہو سکا ہے تغیر اور تبدیل اور اس کو بگاڑنے کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت کو محفوظ رکھا، آپ کے کردار کو محفوظ رکھا، اور احادیث کی شکل میں آپ کا عمل اور آپ کا بیان اور آپ کا حکم اور آپ کا نمونہ سب کچھ موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اور ان احادیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین کو اس ایسے کام کی توفیق دی اور ایسے عمل کی توفیق دی جو پوری انسانی تاریخ میں اپنا نمونہ آپ ہے۔ دنیا کا کوئی پیغمبر، دنیا کا کوئی نبی، دنیا کا کوئی رہنما اور دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کے قول و فعل کی حفاظت کے لیے وہ انتظام کیا گیا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ جتنے انسانوں نے یہ بات کہی کہ صاحب فلاں بات میں نے فلاں سے سنی ہے اور فلاں سے سنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے سلسلے میں کسی نے بھی کوئی حوالہ دیا کہ یہ بات ہم نے سنی ہے اور فلاں فلاں ذریعے سے سنی ہے، تو اس میں سے جتنے ذریعے ہیں، جتنے افراد ہیں، ان سارے افراد کی تاریخ محدثین نے محفوظ کر لی اور ان کے حالات جن کا تعلق ان کی سچائی اور عدم سچائی اور ان کے ذہن کے حافظے اور ذہن کے حافظے کی کمزوری وغیرہ سے تھا، یعنی جہاں سے اس بات کے صحیح اور غلط ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہو، ان سارے پہلوؤں سے
ان سارے افراد کی انہوں نے تاریخ منضبط کر لی، اور آج آپ دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں پا سکتے جن کے پاس 10 لاکھ انسانوں کی تاریخ منضبط کر کے رکھ دی گئی ہو اور اس کی بنیاد پر احادیث کو پرکھا جا سکتا ہو۔ بڑے سے بڑا انسان اور بڑی سے بڑی عقل کا مظاہرہ کرنے والا انسان یہاں آ کر کے بالکل چت ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے اور وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کے اندر بہودگی ہے اور دین اسلام سے دشمنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے دشمنی ہے، وہ مختلف قسم کی تہمتیں اور مختلف قسم کی باتیں ائمہ اسلام پر تراشتے ہوں تاکہ جن کی احادیث کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے ان کی احادیث کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا کیا جا سکے، جیسا کہ یورپ کے مستشرقین اس طرح کی حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری کوشش کرنے کے بعد الٹا خود وہ متاثر ہوتے ہیں اور انہیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے اور وہ کام ہے جس کی کوئی تاریخ، جس کا کوئی نمونہ اور کوئی مثال پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی اس طریقے سے منقول نہیں ہے جس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث منقول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت بھی اس طرح سے منقول نہیں ہے جس طریقے سے کہ احادیث منقول ہیں، اور ان احادیث کے لیے جو ذریعہ اور جو سلسلہ موجود ہے وہ توریت و انجیل کے لیے بھی موجود نہیں ہے، اس لیے توریت و انجیل کو ان احادیث کا بھی درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ استناد کے اعتبار سے وہ ان احادیث کے بھی ہم پلہ نہیں ہیں، اس سے بھی کمتر درجے کے ہیں، ان کی حیثیت اس کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشاد کے محفوظ رکھنے کا خدائی انتظام، آسمانی انتظام جس نے اس امت کو توفیق دی۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جن لوگوں کو توفیق دی ان لوگوں کو اس بات کی بھی توفیق دی کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمیں وقت تیار رہیں اور دین کے خلاف یا کوئی ایسا قدم نہ آنے دیں، کوئی ایسی بات نہ ہونے دیں جس کے نتیجے میں ان کے دین پر اور دینداری پر کوئی حرف آ سکتا ہو۔ 30,000 اشرفیاں، اشرفی جو ہوتی ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ 30,000 اشرفیاں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مقدار ہے۔ 30,000 اشرفی آج کل کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ کی ہو جائے گی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی سمندری یا بحری سفر میں جا رہے تھے، اور یہ ان کی قسمت کا شاید پہلا موقع تھا کہ اس وقت ان کے ساتھ 30,000 اشرفیاں تھیں۔ یہ محدثین بھی کیا کمال کرتے تھے، صاحب کپڑے بنتے تھے، خطاطی کرتے تھے، مختلف قسم کی مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کر کے جب پیسے جمع ہو جاتے تھے ان کے پاس تو اس کے بعد وہ نکل پڑتے تھے، سال بھر 2 سال تک مختلف جگہوں پر، خراسان سے وہ پاکستان سے آگے جو موجود ہے وہاں سے چلتے تھے اور مصر اور اس سے آگے تک کے علاقوں کو چھان مارتے تھے، جہاں جہاں کوئی محدث اور کوئی استاد موجود ہے اس کے پاس جاتے تھے اور اس سے حدیث حاصل کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 30,000 اشرفیاں لے کر کے سفر کر رہے تھے، سمندری مقام تھا، جہاز میں ہر طرح کے لوگ سوار تھے۔ ایک آدمی آیا اور بڑا چال باز قسم کا تھا، اس نے باتوں ہی باتوں میں اس بات کا پتہ لگا لیا کہ امام صاحب کے پاس اس وقت 30,000 اشرفیاں ہیں۔ اس بات کا پتہ لگانے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا اور جہاز کے دوسرے کنارے پہ چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد شور مچا دیا کہ صاحب میرے پاس 30,000 اشرفیاں تھیں اور غائب ہو گئی، کسی نے چوری کر لیا ہے۔ بڑا شور مچایا، ہنگامہ مچایا۔ اب جہاز کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا پتہ لگانا چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ سمندر کا علاقہ ہے، کوئی بھی چوری کرے گا تو یہاں سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا ہے، لہذا ہر ایک کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ تلاشی لی جانی شروع ہوئی، تلاشی لی گئی، پورے جہاز میں سارے مسافروں کی تلاشی لے لی گئی، مگر کسی کے پاس سے بھی 30,000 اشرفی برآمد نہیں ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تلاشی لی گئی، ان کا سامان بھی دیکھا گیا، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ 30,000 اشرفی کسی کے پاس نہیں ملی۔
خیر بات آئی گئی، ہنگامہ ختم ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ اس نے جو کچھ دعویٰ کیا تھا، جب اس کا کوئی ثبوت کوئی نہیں مل سکا تو ایسی صورت میں کسی کو کیسے متہم کیا جا سکتا ہے اور کسی سے کیسے کوئی مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ نہ وہاں یہ ممکن تھا کہ کوئی شخص چوری کر کے غائب کر دے، اور نہ یہ ممکن تھا کہ چوری نہ کرے اور چوری کرے اس کے پاس موجود نہ ہو. اس لیے معاملہ ختم ہو گیا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح کا اس نے ہنگامہ کیا ہے. بات ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. جب بات بالکل جب خاموشی ہو گئی پورے طور سے، تو اس کے بعد وہ آدمی دھیرے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس 30,000 اشرفیاں تھیں اور اسی کے لیے میں نے یہ ہنگامہ مچایا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ جب تک میں کسی دلیل سے ثابت نہ کر دیتا کہ یہ اشرفیاں میری ہیں، اس وقت تک میں اس کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ اشرفیاں ہوئی کیا آخر؟ آپ نے یہ 30,000 اشرفیاں کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پانی میں ڈال دیا. جیسے ہی ہنگامہ سنا کہ صاحب کسی کی 30,000 اشرفی غائب ہو گئی ہے، اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے پاس سے آ کر کے جس آدمی نے معلومات حاصل کی ہیں وہ مجھے کو متہم کرنے کے لیے یا میرا ہی مال حاصل کرنے کے لیے یہ ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں، لہذا میں نے وہ پورا سارا کا سارا مال سمندر میں ڈال دیا. پوچھا ایسا کیوں کیا؟ ظاہر بات ہے کہ میں بلا ثبوت کے تو آپ کا مال نہیں لے سکتا تھا، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اس لیے ایسا کیا کہ اگرچہ بلا ثبوت کے تم یہ مال نہیں لے سکتے تھے، لیکن انگلی اٹھ جاتی کہ صاحب اس پر یہ تہمت لگی ہے. تو یہ ساری احادیث رسول جو میں نے جمع کی ہیں، پھر اس کا کیا ہوتا؟ وہ تو دنیا کا مال تھا، آنا جانا تھا، گیا، اس کی کوئی بات نہیں ہے. مگر یہ ساری عمر کی جو میری کمائی ہے اور ساری امت کے لیے جو میں کام کر رہا ہوں، آخر اس کا کیا ہوتا؟ اس کا کون اعتبار کرتا؟ محدثین کے ہاں اس معاملے میں اس قدر سختی تھی کہ ایک محدث کے بارے میں کسی نے سنا کہ صاحب ان کے پاس احادیث ہیں، گئے ان کے پاس سے حدیث لینے کے لیے، تو اتفاق سے وہ کرتے کا دامن اٹھا کر کے اس طریقے سے کر کے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے. گھوڑا لپا ہوا آیا یہ سمجھ کر کے کہ شاید اس میں کچھ گھاس وغیرہ ہوگی، آیا تو کوئی چیز نہیں تھی. وہ محدث وہیں سے گھوم گئے، وہیں سے وہ گھوم گئے. لوگوں نے پوچھا کہ صاحب کیوں واپس ہو گئے؟ کہا کہ یہ آدمی ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اس سے حدیث کیسے لی جا سکتی؟ وہ جانور کو بلا رہا ہے یہ امید دلا کر کے کہ اس کے دامن میں کچھ کھانے کے لیے ہے، جب اس کے دامن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہو اس کی حدیث کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ محدثین نے کس قدر محنت کے ساتھ، کس قدر قربانی کے ساتھ اور کس قدر دینداری کے ساتھ احادیث سے رسول کو جمع کیا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ ساری حدیثیں چھان پھٹک کر کے لیتے ہیں. بے شک اس زمانے میں کچھ اس قسم کے دغاباز پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے کچھ احادیث گڑھی اور گڑھنے کے بعد اس کو ان احادیث کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی. اب کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی لہذا ساری احادیث چھوڑ دو. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہ جعلی ڈالر بن رہے ہیں، ہو سکتا کہ جعلی ریال بھی بن رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سے جعلی سکے اور نوٹ بن رہے ہوں، کرنسیاں بن رہی ہوں. تو آپ ایسا کریں کہ دنیا کی ساری کرنسیوں سے لین دین بند کر کے ہاتھ پاؤں توڑ کر کے بیٹھ جائیں گھر میں. معلوم نہیں اصلی کرنسی آئے گی کہ غیر اصلی کرنسی آئے گی. تو یہ تو کبھی آپ سے نہیں ہو سکا. یہ تو کوئی آدمی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہاتھ میں اگر جعلی نوٹ آ جائے تو پہچاننے کے باوجود کہ یہ جعلی ہے چاہے کہ کسی اور کے حوالے کر کے اپنا دامن چھڑا لیں اور اپنا کام چلا لیں. تو محدثین نے تو اس قدر محنت اور قریبی سے کام کیا تھا کہ جس کسی نے بھی جال سازی کی ذرا سی بھی کوشش کی اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سر عام رسوا کر دیا، اور آج تک کتابوں کے اندر ان کا نام موجود ہے اور ان کے کارنامے موجود ہیں اور ان کی نشاندہی موجود ہے. کسی آدمی کے لیے اس بات کا اندیشہ اور شبہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ کھا جائے اور کوئی جعلی نوٹ قبول کر لے. اور اگر اسی طرح سے ایک دو آدمیوں کی غلط کوششوں کے بعد سارے ذخیرے کو اگر نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اپنے احکامات دیے ہیں اور اس قدر تاکید فرمائی ہے
آخر ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کی پیروی کرنے کے لیے آپ کو جگہ کہاں سے ملے گی؟ آپ کہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پیروی کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کا فیصلہ اور آپ کا حکم اس قدر اہم ہے کہ جب تک اس کو دل کی گہرائی سے تسلیم نہ کر لیا جائے اس وقت تک آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں، آخر ان باتوں کو پر عمل کرنے کے لیے آپ کیا چیز لائیں گے اور کہاں سے لائیں گے جس کے ذریعے سے آپ کے پیروی کی اتباع کی جائے؟ اس لیے یہ معاملہ تو بالکل قطعی اور یقینی ہے کہ قرآن اور احادیث یہ دو چیزیں اسلام کی اساس ہیں، اور ان کو پکڑے بغیر اسلام کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کتنی بڑی مصیبت ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، مسلمان اس مرتبے پر آپ کو قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے اٹھا کر کے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس مرتبے تک لے جانے پر ان کو اصرار ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بشر بتاتا ہے تو بندے آپ کو نور بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بتلاتا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں، تو بندے کہتے ہیں کہ صاحب آپ مختار کل ہیں، آپ کو سارا اختیار ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو بھی حدود مقرر کی ہیں قرآن مجید میں، بڑی تفصیل ہے لیکن میں تھوڑا سا بس میں نے اشارہ کر دیا ہے، جو حدود مقرر کی ہیں بندے ان حدود پر آپ کو قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان حدود سے آگے لے جا کر کے الوہیت کے درجے پر بٹھانے پر مصر ہیں، اس سے کم پر کسی طریقے سے وہ راضی اور تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو غلو کا یہ حال ہے اور شدت کا یہ حال ہے اور بڑھاوے کا یہ حال ہے، مگر دوسری طرف دیکھیے تو آپ کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے آپ کی ذات کو تو آپ کے مرتبہ و مقام سے زیادہ اونچے لے آنے پر مصر ہے، لیکن آپ کو جو رسالت دی گئی اس رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کسی بندے کو کوئی حدیث سنا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے صاحب فرمائی ہوگی، لیکن مجھے تو فلاں کی پیروی کرنی ہے، فلاں مولوی صاحب جو فتویٰ دیں گے مجھے اس پر چلنا ہے۔ گویا رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی ہے، فلاں مولوی صاحب کو ملی ہے، فلاں صاحب جو بات کہتے ہیں مجھے تو اسی طریقے پر چلنا ہے، فلاں کتاب میں جو بات لکھی ہے مجھے تو اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اب وہ کتاب چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے لکھی گئی ہو یا حوالے کے بغیر لکھی گئی ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں کسی امتی کے حوالے سے لکھی گئی ہو، امتی کے حوالے سے لکھی گئی ہے تو ٹھیک ہے، بس آمنا و صدقنا، پھر اس کے سلسلے میں کوئی کلام نہیں کرنا ہے، کچھ سوچنا نہیں ہے۔ لیکن اگر رسول کے حوالے سے لکھی گئی ہے تو پھر یہی معاملہ آ کر کے مرتا ہے کہ اس کی پیروی کریں یا نہ کریں۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے سلسلے میں تو انسان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، قبول نہیں کرتی ہے، اور بات اس کے دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے قبول کر لیا جائے۔ لیکن آپ سے کمتر درجے کے جو لوگ ہیں، جو امتی ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کوئی فتویٰ دوں اور خدا نخواستہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف پڑ جائے تو ایسی صورت میں میرے فتوے کو دیوار سے مار دو، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں، تو ان کے فتوے کو تو دل و جان سے لینے اور لگانے کے لیے تیار ہیں اور کسی صورت سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سارا معاملہ آ کر کے وہیں پر بگڑتا ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے امت کی، اور امت کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک پاؤں تو زمین کے بھی نیچے ہے اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ عرش پر ڈالنے کی کوشش ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو عرش پر بٹھانے کی کوشش ہے اور دوسری طرف ایک امتی کے برابر بھی درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تضاد ہے اور یہ عجیب قسم کی مخالفت ہے، اور اس تضاد کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث منقول ہیں اور جہاں سب سے زیادہ صحیح طریقے سے منقول ہیں اور جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری،
کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری ہے، سب سے پہلے حملہ اسی کتاب پر ہوتا ہے اور سب سے پہلے حملہ اسی امام